السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی وہ چھوٹی بہر کی غزل ہے، اور اس میں کل 7 اشعار ہیں، یعنی 7 شعر ہیں۔ یہ غزل کافی مشہور ہے، آپ نے بھی شاید اس کو کہیں ریڈیو ٹی وی پر سنا ہوگا۔ اس کا پہلا شعر ہے: پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی۔ اس میں شاید 2 ہی لفظ آپ کو مشکل لگیں، ایک مہر اور ایک ماہ۔ مہر کہتے ہیں سورج کو اور ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ بہت آسان سا مطلب ہے۔ ایک تو پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ ایک مستقل نظم ہے جس کے تمام شعر مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ بہار ایسے دلکش اور دل لبھا لینے والے انداز میں آئی ہے کہ ساری دنیا اس کی تماشائی ہوگی، یعنی اس کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تماشا دیکھنے سے مطلب ہے کہ اس کا لطف اٹھا رہی ہے، یہاں تک کہ آسمان پر جو چاند اور سورج ہیں وہ بھی اس کے تماشائی بن گئے ہیں، یعنی اس سے لطف اٹھانے لگے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہار بہت ہی بھرپور انداز میں آئی ہے۔ دوسرا شعر ہے: دیکھو اے ساکنان خطہ پاک، اس کو کہتے ہیں عالم آرائی۔ خطہ پاک سے ان کی مراد ہے زمین، اور عالم آرائی کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا سجنا یا سجانا۔ عالم دنیا کو کہتے ہیں، اور آرائش کا مطلب ہوتا ہے سجانا یا سجاوٹ۔ تو فرماتے یہ ہے زمین کے بسنے والوں سے، زمین کے رہنے والوں سے، یعنی انسانوں سے، کہ بھائی دنیا کی جو آرائش اور زوائش ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے، یعنی بہار نے آ کر دنیا کے گوشے گوشے کو آراستہ کر دیا، یعنی سجا دیا۔ اب یہ چونکہ بہار کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو مثال کے طور پر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، یا دیکھو بھائی کتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے وغیرہ۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے اس کو کہ دیکھو کا مطلب یہ کہ خود حیرت میں ہوں اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ فلاں کام کتنا اچھا ہوا ہے۔ تو وہ اسی کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے رہنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس بہار نے دنیا کو کیسے سجا دیا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے کہ زمیں ہو گئی ہے سر تا سر، روکشے ستھے چرخے مینائی۔ روکش کا مطلب آپ پوچھیں گے تو روکش کہتے ہیں شرمندہ کرنے والے کو، اور چرخ مینائی مطلب ہے نیلے رنگ کا آسمان۔ تو اس شعر میں بھی چونکہ مسلسل بہار کی تعریف چلی آ رہی ہے تو اس لیے اس کو بھی کہا کہ زمین ایک سرے سے دوسرے سرے تک سبز ہو گئی ہے، اور اتنی سبز ہوئی ہے کہ جو نیلا آسمان ہے اس کی سطح بھی اس کے سامنے شرمسار ہونے لگی ہے۔ مطلب یہ کہ زمین کا رنگ اور روپ اتنا خوبصورت ہو گیا ہے کہ آسمان بھی اس کے سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک شاعر ہیں جنہوں نے کہ اپنے انداز میں بہار کی تعریف کی ہے اور زمین کو آسمان سے بڑھا کر پیش کیا ہے، ورنہ عموماً کہا تو یہ جاتا ہے کہ زمین میں تو آپ جانتے ہیں مختلف رنگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ زمین خاکی رنگ کی ہے اکثر و بیشتر جگہ پر، جبکہ آسمان نیلے رنگ کا ہے۔ نیلے رنگ میں زیادہ کشش ہوتی ہے، زیادہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج زمین پر اس قدر سبزہ ہو گیا اور زمین کا رنگ ایسے تبدیل ہوا ہے کہ اس کے سامنے آسمان بھی شرمندہ شرمندہ سا لگتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: سبزہ و گل کو دیکھنے کے لیے چشم نرگس کو دی ہے بینائی۔ اس میں سبزہ ظاہر ہے سب کو کہتے ہیں، گل کہتے ہیں پھول کو، چشم نرگس، نرگس کا ایک پھول ہوتا ہے، اس کو آنکھ سے مشابہ، تو وہ اس کی آنکھ کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ سبزے اور پھولوں کو دیکھنے کے لیے تو عام آنکھیں تو تھی ہی، لیکن
جوش بہار نے نرگس کی آنکھ میں بھی بینائی پیدا کر دی. یعنی نرگس کا جو پھول ہے، ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھول ہے، پھل ہے، درخت ہے، گھاس، کچھ بھی، ان کی آنکھیں تو نہیں ہوتی، دیکھ تو نہیں سکتے. یہ تو انسان نے مختلف شاعری کے انداز ایسے اختیار کیے ہیں کہ ہمیں جیتے جاگتے محسوس ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو سبزہ و گل کو دیکھنے کے لیے تو ویسے تو بہت آنکھیں تھیں، لیکن جو چشم نرگس سے، خاص طور پر جو نرگس کا پھول تھا جو آنکھ سے مشابہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی روشنی آ گئی ہے اور وہ بھی اس سبزے کو اور ان پھولوں کو دیکھ رہا ہے. شعر ہے کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی. پہلا مصرع بالکل صاف ہے، اس میں کوئی اس کے مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روئے آب کا مطلب ہوتا ہے پانی کا چہرہ، مطلب پانی کے اوپر. اور کائی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پانی کے اوپر جب ایک ہرے رنگ کی ایک سطح سی جم جاتی ہے، اس کو کائی کہتے ہیں. عام لفظ ہے، آپ نے کئی مرتبہ یہ کائی جمی ہوئی بھی دیکھی ہوگی. غالب نے لکھا ہے بن گیا روئے آب پر کائی، لیکن عموماً بولنے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کائی جمی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر ہوتی ہے، پانی کے اوپر ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ سبزے کی، گھاس کی اس قدر شدت تھی، اتنا زیادہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو جب زمین پر جگہ نہیں ملی تو اس نے پانی کے اوپر اپنی جگہ بنا لی. تو کہتے یہ ہیں کہ بھئی سبزہ جو ہے وہ پانی کے اوپر بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ زمین پر اس کے لیے اب کوئی گنجائش باقی بچی ہی نہیں تھی. تو اس نے سوچا وہ کہاں جائے، تو وہ پانی کے اوپر چلا گیا. شعر ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے باد پیمائی. باد پیمائی کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا پھانکنا، اور محاورے میں یعنی اس کو کہتے ہیں بالکل کوئی فضول اور بیکار کام کرنا. اور بادہ نوشی کہتے ہیں شراب پینے کو. تو کہتے ہیں کہ ہوا بھی اس بہار کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں شراب کی سی تاثیر، شراب کا سا اثر پیدا ہو گیا، اور اب شراب پینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف یہ ہوا کھاتے رہیے تو آپ کو نشہ ہو سکتا ہے. عجیب خیال ہے. آخری شعر ہے کہ کیوں نہ دنیا کو ہو خوشی غالب، شاہ دیندار نے شفا پائی. یہ شعر بھی غالباً اس وقت کہا گیا ہے کہ جب بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، وہ بیمار تھے، ان کو صحت ہوئی تھی تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. تو اس وقت غالب نے یہ غزل کہی ہوگی تو اس میں یہ شعر شامل کر دیا. تو کہتے ہیں کہ بھئی دنیا آج بہت خوش ہے کہ ہمارے جو دیندار بادشاہ ہیں بہادر شاہ ظفر، ان کو اللہ نے شفا دی ہے، مطلب وہ تندرست ہو گئے ہیں. تو غزل کوئی بہت سارا مرزا غالب کا ایک جو مخصوص انداز ہے وہ لیے ہوئے تو نہیں ہے، نہ اس میں وہ فلسفہ ہے، نہ وہ مرزا کے اشعار کے اندر جو ڈھکے چھپے معنی ہوتے ہیں وہ ہیں. بس ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص کیا بہار کے موسم سے متاثر ہو کر اس کی خوشی میں مرزا غالب نے یہ غزل کہی. تو خواتین حضرات، آج کی یہ غزل اور اس کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت. خدا حافظ.